الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نویت سنت الاعتکاف۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صلو علیہ صلی اللہ علیکم، یعنی تم مجھ پر درود پاک پڑھو اللہ تعالیٰ تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا کہے کہ میری طرف وحی کی گئی حالانکہ اس کی طرف کسی شے کی وحی نہیں بھیجی گئی، اور جو کہے میں بھی ابھی ایسا اتار دوں گا جیسا اللہ نے اتارا ہے۔ اور اگر تم دیکھو جب ظالم موت کی سختیوں میں ہوتے ہیں اور فرشتے ہاتھ پھیلاتے ہوئے کہتے ہیں کہ اپنی جانیں نکالو، آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا اس کے بدلے میں جو تم اللہ پر ناحق باتیں کہتے تھے اور اس کی آیتوں سے تکبر کرتے تھے۔ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ یہ آیت مسیلمہ کذاب کے بارے میں نازل ہوئی جس نے یمن کے علاقے یمامہ میں نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا۔ قبیلے بنی حنیفہ کے چند لوگ اس کے فریب میں آ گئے تھے۔ یہ کذاب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے قتل ہوا۔ اس کے بارے میں فرمایا کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ عز و جل پر جھوٹ باندھے یا نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے اور کہے کہ میری طرف وحی کی گئی حالانکہ اس کی طرف کسی شے کی وحی نہیں بھیجی گئی۔ یہ آیت صراحت کے ساتھ مرزا قادیانی کا بھی رد کرتی ہے کیونکہ وہ بھی اس کا مدعی تھا کہ میری طرف وحی نازل کی جاتی ہے۔ آج کل قادیانی لوگوں کو مختلف طریقوں سے دھوکے دیتے ہیں کچھ یہ کہتے ہیں کہ مرزا غلام احمد نے نبوت کا نہیں بلکہ مجدد ہونے کا دعویٰ کیا تھا اور ہم اسے صرف مجدد مانتے ہیں، جبکہ بعض کہتے ہیں کہ مرزا نے مطلق نبوت اور رسالت کا دعویٰ نہیں کیا تھا بلکہ ایک خاص قسم کی نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ حالانکہ مرزا قادیانی کی کتابوں میں 20 جگہ مطلق نبوت و رسالت کا دعویٰ موجود ہے، اور جو ذلی و بروزی نبوت کا دعویٰ ہے وہ بھی نبوت کا ہی دعویٰ ہے، اور وہ بھی قطعاً کفر ہے۔ نیز مرزا کے منکروں کو کافر اور ماننے والوں کو صحابی اور بیویوں کو ازواج مطہرات کہنا ان کی کتابوں میں عام ہے، لہٰذا کسی بھی مسلمان کو ان کے دھوکے میں نہیں آنا چاہیے۔ ومن قال، اور جس نے کہا۔ آیت کا یہ حصہ عبداللہ بن ابی سرح کے بارے میں نازل ہوا جو کاتب وحی تھا۔ جب آیت وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ نازل ہوئی اس نے اس کو لکھا اور آخر تک پہنچتے پہنچتے انسانی پیدائش کی تفصیل پر مطلع ہو کر تعجب ہوا، اور اس حالت میں آیت کا آخری حصہ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ بے اختیار اس کے زبان پر جاری ہو گیا۔ اس پر اس کو یہ گھمنڈ ہوا کہ مجھ پر وحی آنے لگی اور مرتد ہو گیا۔ یہ نہ سمجھا کہ نور وحی اور قوت و حسن کلام کی وجہ سے آیت کا آخری کلمہ خود زبان پر آ گیا ہے اور اس میں اس کی قابلیت کا کوئی دخل نہ تھا۔ زور کلام بعض اوقات خود اپنا آخر بتا دیا کرتا ہے، جیسے کبھی کوئی شاعر نفیس مضمون پڑھے وہ مضمون خود قافیہ بتا دیتا ہے اور سننے والے شاعر سے پہلے قافیہ پڑھ دیتے ہیں۔ ان میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو ہرگز ویسا شعر کہنے پر قادر نہیں تو قافیہ بتانا ان کی قابلیت نہیں۔ کلام کی قوت ہے، اور یہاں تو نور وحی اور نور نبی سے سینے میں روشنی آتی تھی، چنانچہ مجلس شریف سے جدا ہونے اور مرتد ہو جانے کے بعد پھر وہ ایک جملہ بھی ایسا بنانے پر قادر نہ ہوا جو نظم قرآنی سے ملتا جلتا ہو۔ آخرکار زمانے اقدس ہی میں فتح مکہ سے پہلے پھر اسلام سے مشرف ہو گیا۔ اس کے بارے میں فرمایا کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون جو کہے ان قریب میں بھی ایسے ہی کتاب اتار دوں گا جیسے اللہ عز و جل نے نازل کی ہے۔ ولو ترا، اور اگر تم دیکھو، یہاں سے کافروں کی موت کے وقت کے حالات بیان ہوئے ہیں۔ فرمایا کہ اگر تم کافروں کی حالت دیکھو تو بڑی خوفناک حالت دیکھو گے جب ظالم موت کی سختیوں میں ہوتے ہیں اور فرشتے ارواح یعنی روحوں کو قبض کرنے کے لیے جھڑکتے جاتے ہیں اور کہتے ہیں
اور کہتے جاتے ہیں کہ اپنی جانیں نکالو، آج تمہیں اس کے بدلے میں ذلت کا عذاب دیا جائے گا جو تم نبوت اور وحی کے جھوٹے دعوے کر کے اور اللہ عز و جل کے لیے شریک اور بیوی بچے بتا کر اللہ عز و جل پر ناحق باتیں کہتے تھے۔ موت کے وقت مسلمان اور کافر کے حالات۔ اس آیت میں موت کے وقت کافر کے حالات بیان ہوئے اور حدیث پاک میں مسلمان اور کافر دونوں کی موت کے حالات بیان کیے گئے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مسلمان کی موت قریب ہوتی ہے تو رحمت کے فرشتے سفید ریشمی کپڑے لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں، اے روح، تو راضی خوشی حالت میں اور اس حال میں نکل کہ اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کے رزق سے اپنے پروردگار کی طرف نکل جو ناراض نہیں ہے۔ پھر روح عمدہ خوشبودار مشک کی طرح خارج ہوتی ہے اور فرشتے اسے اسی وقت اٹھا کر آسمان کے دروازے پر لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں، یہ کتنی اچھی خوشبو ہے جو زمین سے آئی ہے۔ اس کے بعد اسے مسلمانوں کی روحوں کے پاس لے کر آتے ہیں، وہ روحیں اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتی ہیں جو کسی گئے ہوئے شخص کے واپس آنے پر خوش ہوتا ہے، اور وہ روحیں اس سے دریافت کرتی ہیں، دنیا میں پیچھے رہنے والا فلاں شخص کیسے کام کرتا تھا؟ پھر روحیں کہتی ہیں کہ ابھی ٹھہرو، اسے چھوڑ دو، یہ دنیا کے غم میں ہے۔ یہ روح کہتی ہے، کیا وہ شخص تمہارے پاس نہیں تھا؟ یعنی دنیا سے تو وہ آ چکا، تو کیا تمہارے پاس نہیں؟ روحیں کہتی ہیں، اگر وہ دنیا سے آ چکا ہمارے پاس نہیں ہے تو پھر وہ جہنم میں گیا ہوگا۔ اور جب کافر کی موت آتی ہے تو عذاب کے فرشتے بوریے کا ایک ٹکڑا ڈال کر کہتے ہیں، اے روح، تو اللہ کے عذاب کی طرف نکل، کیونکہ تو اللہ تعالیٰ سے ناراض ہے اور اللہ تعالیٰ تجھ سے ناراض ہے۔ اس کے بعد وہ جلے ہوئے بدبودار مردار کی طرح نکلتی ہے، حتیٰ کہ فرشتے اسے زمین کے دروازے پر لاتے ہیں تو فرشتے پوچھتے ہیں، یہ کیا بدبو ہے؟ یہاں تک کہ اسے کافروں کی روحوں میں لے جاتے ہیں۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُم مَّا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور بے شک تم ہمارے پاس اکیلے آئے جیسا ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، اور تم اپنے پیچھے وہ سب مال و متاع چھوڑ آئے جو ہم نے تمہیں دیا تھا، اور آج ہم تمہارے ساتھ تمہارے ان سفارشیوں کو نہیں دیکھتے جنہیں تم گمان کرتے تھے کہ وہ تم میں ہمارے شریک ہیں۔ بے شک تمہارے درمیان جدائی ہو گئی اور تم سے وہ غائب ہو گئے جن کے معبود ہونے کا تم دعویٰ کرتے تھے۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ، اور تم ہمارے پاس اکیلے آئے۔ گزشتہ آیت میں کافروں کی موت کے احوال بیان ہوئے تھے اور اس آیت میں قیامت کے احوال کا بیان ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمائے کہ قیامت کے دن ان کافروں سے کہا جائے گا، بے شک تم ہمارے پاس حساب و جزا کے لیے ایسے اکیلے آئے جیسے ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا۔ نہ تمہارے ساتھ مال ہے، نہ جاہ، نہ اولاد جن کی محبت میں تم عمر بھر گرفتار رہے، اور نہ بت جنہیں تم پوجتے رہے۔ آج ان میں سے کوئی تمہارے کام نہ آیا، بلکہ تم وہ سب مال و متاع اپنے پیچھے چھوڑ آئے جو ہم نے تمہیں دیا تھا، اور آج تم ہمارے ساتھ تمہارے ان سفارشیوں کو نہیں دیکھتے جنہیں تم گمان کرتے تھے کہ وہ تمہارے عبادت کرنے میں ہمارے شریک ہیں۔ بے شک تمہارے درمیان جدائی ہو گئی اور تم سے وہ بت غائب ہو گئے جن کے معبود ہونے کا تم دعویٰ کرتے تھے۔ قبر و حشر کی تنہائی کے ساتھی بنانا عقل مندی ہے۔ یاد رہے کہ مرنے کے بعد انسان قبر میں اکیلا ہوگا، اور دنیا کے مال و متاع، اہل و عیال، عزیز و رشتہ دار اور دوست احباب میں سے کوئی بھی اس کے ساتھ قبر میں نہ جائے گا، بلکہ یہ سب اسے قبر کے تاریک گڑھے میں تنہا و اکیلا چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ اسی طرح میدان حشر میں بھی انسان اس طرح اکیلا ہوگا کہ اس وقت اس کا ساتھ دینے کی بجائے ہر ایک اس سے بے نیاز ہو کر اپنے انجام کی فکر میں مبتلا ہوگا۔ یوں ہی اللہ کی بارگاہ میں اپنے اعمال کا حساب دینا بھی یہ تنہا حاضر ہوگا۔ لہٰذا دانائی یہی ہے کہ دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے اپنے ایسے ساتھی بنا لیے جائیں جو قبر و حشر اور وحشت و انگیز تنہائی میں انسیت اور غمخواری کا باعث ہوں، اور قیامت کے دن نفسی کے ہولناک عالم میں تسکین کا سبب بنے۔ اور یہ ساتھی نیک اعمال ہیں، جیسا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میت کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں، 2 واپس لوٹ آتی ہیں اور ایک اس کے ساتھ باقی رہتی ہے۔ اس کے اہل و عیال، اس کا مال اور اس کا عمل اس کے ساتھ جاتے ہیں، اور اس کے اہل و عیال اور اس کا مال واپس لوٹ آتے ہیں اور اس کا عمل باقی رہتا ہے۔ ان اللہ فالق الحب والنوى یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی ذالکم اللہ فانا تؤفکون۔ ترجمہ کنز العرفان۔ بے شک اللہ دانے اور گٹھلی کو چیرنے والا ہے، زندہ کو مردے سے نکالنے اور مردہ کو زندے سے نکالنے والا ہے، یہ اللہ ہے، تو تم کہاں پھرے جاتے ہو؟ فالق الحب، دانے کو چیرنے والا ہے،
توحید و نبوت کے بیان کے بعد اللہ تعالی نے اپنے کمال قدرت، علم اور حکمت کے دلائل ذکر فرمائے، کیونکہ مقصود اعظم اللہ عز و جل اور اس کی تمام صفات و افعال کی معرفت ہے، اور یہ جاننا کہ وہی تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا ہے، اور جو ایسا ہو وہی مستحق عبادت ہو سکتا ہے، نہ کہ وہ بت جنہیں مشرکین پوجتے ہیں۔ خشک دانہ اور گٹھلی کو چیر کر ان سے سبزہ اور درخت پیدا کرنا، اور ایسے سنگلاخ زمینوں میں ان کے نرم و ریشوں کو جاری کر دینا جہاں آہنی میخ بھی کام نہ کر سکے، اس کی قدرت کے کیسے عجائبات ہیں۔ وہی اللہ کریم دانے اور گٹھلی کو چیر کر سبزہ اور درخت بنا دیتا ہے، اور زندے کو مردے سے نکالتا ہے، جیسے جاندار سبزے کو بے جان دانے اور گٹھلی سے، اور انسان و حیوان کو نطفے سے، اور پرندے کو انڈے سے۔ یوں ہی وہی رب عظیم مردہ کو زندہ سے نکالنے والا ہے، جیسے جاندار درخت سے بے جان گٹھلی اور دانے کو، اور انسان و حیوان سے نطفے کو، اور پرندے سے انڈے کو۔ یہ سب اس کے عجائب قدرت و حکمت ہیں۔ تو اے کافرو، یہ ہے اللہ عز و جل، تو تم کہاں اوندھے جاتے ہو، اور ایسے دلائل و براہین قائم ہونے کے بعد کیوں ایمان نہیں لاتے اور موت کے بعد اٹھنے کا یقین نہیں رکھتے؟ اور غور کرو کہ جو بے جان نطفے سے جاندار حیوان کو پیدا کرتا ہے، اس کی قدرت سے مردے کو زندہ کرنا کیا بعید ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔